بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 ذی الحج کے دن جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قیمتی چیز بھی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ خوشی خوشی عطا کر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا روحانی لمحہ جب آسمان سے نور برس رہا ہو، فرشتے قطار در قطار آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں، ہر ایک کا چہرہ چمک رہا ہو، ہر ایک کی زبان پر آپ کے لیے سلام ہو، دل کی دھڑکن رک جائے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں اور روح جھوم اٹھے کہ کاش یہ لمحہ میری زندگی میں بھی آ جائے۔ تو محترم ناظرین، یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ قرآن پاک کی ایک ایسی بابرکت صورت کا فیضان ہے جسے اگر 10 ذی الحج کے دن 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے آپ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور ان کا ہر ایک سلام آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ میری آج کی ویڈیو میں بھی قرآن پاک کی ایسی بابرکت صورت کی تلاوت کے حوالے سے ذکر ہے جو شخص بھی 10 ذی الحج کو قرآن پاک کی یہ بہت ہی پیاری سی صورت صرف 7 بار پڑھ لے گا، اس کا مقدر اور نصیب بدل جائے گا۔ 10 لاکھ فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر پر نور برستا ہے جو ان بابرکت دنوں میں اس بابرکت عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ادا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی اس عظیم سورت مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ 10 ذی الحج یہ وہ دن ہے جنہیں ایام حج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب عرفات کے میدان میں لاکھوں حاجی لبیک کی صدا بلند کر رہے ہوتے ہیں، زمین و آسمان اللہ کے ذکر سے گونج رہے ہوتے ہیں اور آسمان کی چھت کھول دی جاتی ہے۔ ایسے پرنور دنوں میں اگر ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی مخصوص صورت کا ورد کرے تو اس پر ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن کا شمار انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ محترم ناظرین، یہ وہ صورت ہے جس کے الفاظ ہر درد کا درماں ہیں، ہر بیماری کی دوا ہے، نور ہی نور ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے انبیاء کرام نے دعائیں کی، اولیاء کاملین نے وظائف کیے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں نے کرامات پائیں۔ اس صورت کے پڑھنے والے کے لیے 10 لاکھ فرشتے دعا کرتے ہیں، اس کے در و دیوار پر رحمتیں برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے بخش دیتا ہے جیسے ماں اپنے معصوم بچے کی خطا کو معاف کر دیتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ ایک ایسا عمل جو صرف چند منٹ کے لیے ہے لیکن اس کا اجر لامحدود ہے، جس کی برکت آپ کی نسلوں کو عطا ہو، آپ کے گھر کی دیواریں بھی روشن ہو جائیں، آپ کا رزق کھل جائے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، آپ کے سینے میں ٹھنڈک اتر جائے اور آپ کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دنیا میں کتنے ہی کام کرتے ہیں صرف لوگوں کی توجہ کے لیے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور جس پر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو سلام کرو۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو ساتھ میں ہزاروں فرشتے نور کی لکیروں کے ساتھ نازل ہوئے۔ اس صورت کو پڑھنے سے دل کی سختی نرم پڑ جاتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھوں سے گناہوں کی سیاہی دھلتی ہے اور روح کو تسکین ملتی ہے، زبان ذکر الہی میں مگن ہو جاتی ہے۔ ذو الحج کا دن اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ فرمایا گیا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھو۔ اس دن کا روزہ رکھنے سے سال کے گزشتہ اور ایک سال کے آئندہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو سوچئے اگر صرف روزہ رکھنے پر اتنی بڑی بخشش ہے تو اس دن قربانی کی صورت کا 7 بار پڑھنا کتنا عظیم عمل ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ تحفہ صرف اللہ کے خاص بندوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو سچے دل سے مکمل یقین اور توکل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ عمل ہر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، ہر وہ دروازہ کھول سکتا ہے جو بند ہو چکا ہے، ہر وہ دعا قبول کرا سکتا ہے جو برسوں سے رکی ہوئی ہو اور ہر وہ خواب پورا کر سکتا ہے جو آنکھوں میں پل رہا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں عرش پر پہنچیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں اور آپ کے مرحومین کو قبر میں روشنی ملے اور آپ کا رزق کھلے، دل پر سکون نازل ہو، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا ملے اور آخرت میں آپ کو انعامات ملیں تو اس عمل کو نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ کر لیجئے گا۔ خالص نیت کے ساتھ اس عمل کو کر لیں اور پھر آسمان کی طرف دیکھیں، کیسے اللہ تعالیٰ نور آپ کے دل اور جان پر منور کر رہا ہے۔ یہ عمل نہ کسی فقیر کا ہے نہ کسی بابے کا، یہ تو رب کائنات کا وعدہ ہے جو قرآن کے ذریعے بندوں سے کیا گیا ہے۔ آپ کو کسی خاص لباس، کسی خاص مقام یا کسی خاص لمبا چلہ کشی کی ضرورت نہیں۔
بس ایک سادہ سا عمل، سادہ سا وقت، اور اس کے بدلے میں عظیم ترین انعامات ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ دن، یہ ساتھ، یہ گھڑیاں محض خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ جو بندہ اس کی قدر کر لے تو وہ دنیا آخرت کی نعمتیں سمیٹ لیتا ہے، اور جو غفلت برتتا ہے وہ پچھتاتا رہتا ہے۔ 10 ذی الحج کے دن قرآن پاک کی اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ کر خود اللہ کے قریب ہو جائیے۔ شاید وہ لمحہ ہو جس کا سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہو جو مقدر کو بدل دے، اور شاید یہ وہی عمل ہو جس سے آپ کی دعائیں، آپ کی تمنائیں، آپ کے خواب اور آپ کے مقاصد ایک ایک کر کے پورا ہونا شروع ہو جائیں۔ محترم ناظرین، آج 10 ذی الحج کے عمل کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک سچا واقعہ ملاحظہ فرمائیں، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا گیا عمل کیسے بند دروازے کھول دیتا ہے، اور کیسے اللہ اپنی مخلوق کی مدد کے لیے کائنات کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص بہت نافرمان اور بد عمل تھا۔ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ خیرات۔ یہاں تک کہ اس کی نافرمانیاں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ لوگوں نے اسے اپنی بستی سے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے اعمال کی نحوست ہم سب کو متاثر کر رہی ہے۔ وہ شخص روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گیا۔ کچھ دن بعد وہ شخص وہیں جنگل میں مر گیا۔ کسی نے اس کی لاش دیکھی، نہ ہی کسی نے اس کو دفن کیا، مگر وہ اللہ جو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، جاؤ اور میرے ایک محبوب بندے کی نماز جنازہ ادا کرو اور لوگوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس بستی میں تو ایسا کوئی بندہ نہ تھا جس کو لوگ نیک کہیں، سب تو برائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ بندہ جسے لوگوں نے اپنی بستی سے نکال دیا، وہی میرا محبوب بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور اللہ سے عرض کیا، یا رب، وہ تو سخت گنہگار تھا، اس پر تو سب لعنت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس نے بستی سے نکالے جانے کے بعد جنگل میں بیٹھ کر میری طرف رجوع کیا۔ اس نے ندامت کے آنسو بہائے۔ اس نے دل سے کہا کہ اے اللہ، سب نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میری زندگی کی ساری غلطیاں تجھ سے چھپ نہیں سکتی، لیکن تو غفور الرحیم ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کوئی سہارا نہیں۔ محترم ناظرین، اس کی یہ توبہ ایسی سچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر اس کی لاش کو خوشبو سے مہکا دو۔ زمین کو حکم دو کہ اسے اپنے اندر عزت کے ساتھ لے لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ اس کی روح کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو زمین سے مہک آ رہی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ وہی شخص ہے جسے ہم نے دھتکار دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر کے اپنا محبوب بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ نہ ہم کسی گناہ کی حالت میں مایوس ہوں، نہ اپنے حالات سے بد دل ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ وہی رحمت ہے جو 10 ذی الحج جیسی عظیم دن میں 7 بار سورت کی تلاوت کرنے والے پر برستی ہے۔ محترم ناظرین، اگر ایک سچے دل سے نکلا ہوا کلمہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا سکتا ہے، تو یقین جانیے آپ کی سچائی، آپ کا اخلاص، آپ کی ندامت اور آپ کا یقین بھی آپ کو وہ مقام دے سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو بدل دے گا۔ جو عمل اللہ کے حکم اور قرآنی الفاظ پر مشتمل ہو، اس میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی، صرف دل سے یقین سے مانگا جاتا ہے۔ اور جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو وہی اللہ جو غار میں چھپے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے مکڑی کا جالا اور کبوتری کے انڈے ذریعہ بنا دیتا ہے، وہی اللہ آپ کے رزق کے، آپ کے دکھ، آپ کی بیماری اور آپ کے خوابوں کا حل بھی اسی قرآنی عمل سے دکھا دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت اور سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں ہوتی، بری موت سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا شخص موت کے وقت برے انجام سے محفوظ رہتا ہے۔
یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں الجھا پاتا ہے اور نہ ہی وہ شخص ایسی کسی سخت بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ صبر اور شکر کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی طرف مائل ہو جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو بندہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں سعادت سے ہمکنار کرتے ہیں اور اس کے لیے خاتمہ بالخیر کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کیا جائے تو اس سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق ضرور صدقہ دیا جائے، جتنا بھی ممکن ہو کسی کی مدد کی جائے، کہ یہی نیت اگر خالص ہو تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو قبول فرماتا ہے اور اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کی تاثیر میں بے پناہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی اور رضا اگر حاصل ہو جائے تو بندے کا ہر عمل اس کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، اگر آپ معاشی طور پر شدید تنگی کا شکار ہیں، بے روزگار ہیں یا محنت کے باوجود روزگار کا بندوبست نہیں ہو پا رہا یا قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے یا گھر میں برکت محسوس نہیں ہو رہی، تو آپ اس عمل کو دل جمی سے کریں۔ یہ بہت مجرب اور بارہا کا آزمودہ عمل ہے۔ بہت سے لوگوں نے جب اس عمل کو کیا تو انہوں نے رزق کی کشادگی بھی پائی، قرضوں سے نجات بھی حاصل کی اور دل کو سکون و تسلی بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بندہ یا بندی اخلاص سے اس عمل کو کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، اس کی ہر تنگی کو آسانی میں بدل دے اور اسے دینے والا ہاتھ بنا دے، لینے والا ہاتھ نہ بنائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر بندہ بیٹھ کر ان نعمتوں کو گننا بھی چاہے تو گن نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نعمت کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کیونکہ شکر کرنے والوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور نعمتوں میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو دل اللہ کے دیے پر راضی ہوتا ہے وہ دل خود اللہ کی رضا کا مرکز بن جاتا ہے، اور جو زبان اس کی حمد میں مصروف ہو جائے وہ زبان قیامت کے دن خوشخبری سننے والی زبان بن جاتی ہے۔ بس اپنے دل میں اس کی نعمتوں کی قدر پیدا کیجیے، اپنی زبان کو شکر اور حمد سے آشنا کیجیے اور اپنی زندگی کو اس کی اطاعت سے منور کر دیجیے۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرمانبردار بننے کی بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے اور اس کو مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی، جو نہیں ملی، تو اسی طرح اس کی جرت بڑھتی جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت، اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسان کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی مبارک سورت کا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے دوست بنا لیتا ہے، اور 10 ذی الحج کے دن جو شخص یہ سورت مبارک پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نسلوں کو بھی آباد کر دیتا ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرتا ہے۔
اس کا گھر اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ صورت مبارکہ کون سی ہے اور آپ نے کس طریقے سے اس صورت مبارکہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ صورت مزمل ہے۔ یہ وہ صورت مبارکہ ہے جو رب کریم کی بہت زیادہ لاڈلی صورت ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت زیادہ عظمت والی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کو بہت زیادہ شان سے نوازا ہے۔ اس صورت مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت و برکات بیان کی گئی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ صورت بندے کی خواہشات، بندے کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول کرواتی ہے۔ اب آپ جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنی جس بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو بس 10 ذی الحج کے دن سورۃ مزمل کا یہ بابرکت وظیفہ لازمی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو شخص ان بابرکت دنوں میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے جھک کر اس کو سلام کرتے ہیں، اس گھر پر نور برستا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ مزمل قرآن پاک کے 29ویں پارے کی سورت ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا، اور وہ اپنی جس بھی مشکل اور حاجت کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت مبارکہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ لہٰذا سورت مزمل بہت زیادہ برکتوں اور فضائل والی سورت ہے۔ بے شمار لوگ اس سورت مبارکہ کا عمل کرتے ہیں اور بے تحاشا فوائد پاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ سورت مبارکہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے، ہر قسم کی مشکل کے لیے بہت زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ یعنی کہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس پر اپنی نظر رحمت کرتا ہے۔ اچانک اگر کسی کے رزق میں کوئی کمی یا رکاوٹ آ گئی ہو، اور کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو جس کا حل نظر نہ آ رہا ہو، جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ سورۃ مزمل کو پڑھے۔ اس سورۃ مبارکہ کا کمال دیکھ کر وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس کے ہر مسئلوں کو فوراً ختم کر دے گا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں کہ وظیفے کی جانب کہ آپ نے 10 ذی الحج کو کب، کہاں، کیسے، کتنی تعداد میں اس سورت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 10 ذی الحج کے دن جب بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے اس سورت مبارکہ کا یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کے آغاز میں آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ مزمل کو پڑھ لینا ہے۔ لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سورۃ مزمل کو پڑھتے ہوئے اس کی آیت نمبر 9 پر پہنچ جائیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو آپ نے آیت نمبر 9 کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد باقی سورت مکمل کر لینی ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، سچی نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت آپ پر برسے گی۔ محترم ناظرین، یہ ماہ ذی الحج کا سب سے خاص عمل ہے۔ اس عمل سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، وہ شخص عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اسے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والے کو اپنی ڈھیروں رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ آپ 10 ذی الحج کو اس سورت مبارکہ کا وظیفہ لازمی کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر غیر معمولی رحمتیں اور برکتیں برساتا رہے گا، اور 10 لاکھ فرشتے آپ کو جھک کر سلام کریں گے، اور آپ کے گھر پر رحمتیں ہوں گی، آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے رب تو ہی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، تو ہی بے کسوں کا سہارا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمیں اپنی رحمت و مغفرت کا دائمی سایہ عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں حصول برکت اور ثواب کے لیے ضرور تحریر فرما دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔